بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کا واقعہ گزر جانے کے بعد جب یزید کو ہر طرف سے لعن طعن ہوئی اور ہر کوئی مظلوم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بے گناہ قتل پر ظالم یزید کو برا بھلا کہنے اور بولنے لگا، ہر طرف سے امام زین العابدین اور سید زادوں کی رہائی کے لیے آواز بلند ہونے لگی تو یزید نے امام سجاد کو بلایا اور پوچھا کہ میں قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا کہ میں شریک الحسین سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ ناظرین، پھر حضرت امام سجاد نے حضرت زینب سے مشورہ کرنے کے بعد یزید سے کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں، تو یزید نے امام سجاد سے کہا کہ اپنی شرائط بتائیں۔ امام سجاد نے یزید سے کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کریں، ہمارے شہید افراد کے مبارک سر ہمارے حوالے کریں۔ ناظرین، یزید نے تمام شرطیں مان لیں، لیکن جب یزید کی بہن امالہ کو اس معاہدے کا علم ہوا تو شیطان صفت عورت غصے سے لال ہو گئی اور کہا کہ قیدیوں کی شرطوں پر معاہدہ کیسے ممکن ہے؟ ناظرین، اس عورت نے تمام اہل شام کی عورتوں کو اپنے محل میں جمع کیا اور حضرت زینب اور تمام سیدزادیوں کو بھی اپنے محل میں بلوایا۔ ناظرین، یزید کی بہن امالہ نے کھڑے ہو کر تمام شام کی عورتوں کے سامنے تکبرانہ انداز میں حضرت زینب کو مخاطب کر کے کہا کہ اس محل کی دیواریں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اس کا مالک عزت المآب الیزید ہے، جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے خزانے چاندی، ہیرے جواہرات سے بھرے ہیں اور جس پر اللہ بھی راضی ہے، تبھی تو تم پر یزید کو فتح ملی ہے۔ اس کے بعد شام کی عورتوں کی طرف دیکھ کر اس نے حضرت زینب سے کہا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس پر حضرت زینب نے جلال بھرے لہجے میں کہا کہ میں نے تیری بات سن لی، مگر تو نے ابھی تک میرا مکمل تعارف نہیں پایا، لیکن تمہارا تعارف یہی ہے کہ تم حسین کے قتل یزید کی بہن ہو۔ میرے بھائی نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کو ناحق اسیر بنایا اور تم بھی باعزت ہونے کا دعویٰ کرتی ہو۔ تم جس بھائی کی مشرق و مغرب تک حکومت پر اترا رہی ہو، سن لو، میرے رب کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ تم نے سچائی تو سن لی، لیکن میرے جد امجد پوری کائنات کے مالک و خالق محبوب ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین، حضرت زینب نے اس ملعون عورت کو مزید کہا کہ تم جس دولت پر اترا رہی ہو، میرے خدا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں، جو کہ خود دنیا کے تمام خزانوں کا مالک ہے۔ اور یہ محل جس پر تم کو فخر ہے، رب کائنات جلد ہی اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دے گا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کی کہ اے رب کائنات، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد محل میں موجود تمام شامی عورتوں نے حضرت زینب کے حق میں آواز بلند کی اور حضرت زینب نے یزید کی بہن کو کہا، اب بتا، ہم قیدی ہو کر بھی جیت گئے اور تم جیت کر بھی ہار گئے۔ اس کے بعد اہل بیت کے تمام لوگ شان و شوکت سے محل سے روانہ ہوئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یزید نے اپنی اسی بہن جس کا نام امالہ تھا، اس سے شادی کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، جس کی مخالفت پر اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے 70 علماء دین سے فتوے لے کر حضرت حسین کو کربلا میں شہید کروایا۔ ناظرین، یہ قصہ تاریخ کا ایک باب ہے۔ اس قصے میں کتنی صداقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے اب مستند روایات سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ثابت قدمی کی مثال دکھائی۔ آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، حتیٰ کہ آپ اور آپ کے تقریباً تمام تر خاندان اور ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، مگر آپ نے باطل کے ساتھ کسی مداحنت سے کام نہ لیا اور نہ یزید کی بیعت کے لیے راضی ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب مشکلات، تکلیفیں اور قربانی انہوں نے کس مقصد کے لیے دی؟ کیا آپ تھوڑی مداحنت، نرمی اور سمجھوتہ کر لیتے تو اچھا نہ ہوتا؟ یہ خیال عموماً لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے یزیدی فوج سے جا ٹکرائے۔ یہ درست ہے کہ انہیں کوفہ اور دیگر علاقوں سے بلاوے آئے تھے کہ آپ آئیں تاکہ آپ کو خلیفہ منتخب کیا جا سکے۔ انہیں وسیع عوامی حمایت کا وعدہ کیا گیا۔ بزرگوں نے آپ کو سمجھایا بھی کہ یہ دھوکہ لگتا ہے، مگر آپ نے جانے کا قصد لے لیا تو خاندان کے اکثر مرد و خواتین بچوں سمیت آپ کے ساتھ عزم سفر ہو گئے۔ تاہم حکومت سے لڑنا آپ کے پیش نظر ہوتا تو آپ مناسب جنگی تیاری کر کے جاتے اور عورتوں اور بچوں کو ساتھ ہی نہ لے جاتے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حکومت کے ظلم و ستم کے خوف یا لالچ دیے جانے کے باعث لوگ آپ کا ساتھ دینے سے پہلو دہی کر رہے ہیں تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تاہم آپ کو واپس آنے کی اجازت اس بات سے مشروط کیا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ مگر ایسا کرنے سے متحمل تھے۔ آپ نے مذاکرات کارواں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا حکومت سے لڑنے یا حکومت حاصل کرنے یا آئندہ بغاوت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، مگر وہ نہ مانے۔ کہا جاتا ہے کہ یزید کا خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر ان کے سپہ سالار خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے صلح کی کوششیں ناکام بنائیں اور آخرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا اور ان کے ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا۔ جب یزید کو امام کا سر پیش کیا گیا تو کہا جاتا ہے انہوں نے آپ کے قتل پر دکھ کا اظہار کیا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یزید نے امام اور ان کے ساتھیوں کے قتل عام میں ملوث اپنے کسی عامل کے خلاف کوئی کارروائی کی ہی نہیں، انہیں کوئی سزا نہیں دی، بلکہ وہ اسی طرح اپنے عہدوں پر باقی اور ان پہ کام کرتے رہے جس طرح قتل امام سے پہلے تھے۔ دراصل اس وقت جو حکومت قائم تھی وہ لوگوں کی آزاد مرضی سے منتخب نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ ایک موروثی بادشاہیت تھی جو لوگوں کو اپنی بیعت پر مجبور کر رہی تھی۔ اس طرح بالجبر حکومت قائم کرنے اور لوگوں کو بیعت و اطاعت پر مجبور کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ امامت برحق نہیں تھی، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اگر وہ حق پر استقامت اور ثابت قدمی دکھانے کی بجائے یزید کی بیعت کر لیتے اور مصلحت گوشی پر مداحنت سے کام لے لیتے۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نواسہ ہونے کی بنا پر اہل اسلام آپ کے طرز و عمل کو امام باطل و فاسق کی زور زبردستی والی بیعت کے لیے حجت سمجھ لیتے اور یہ ایک بڑی نظیر بن جاتا۔ آپ اگر چاہتے تو مزاحمت سے کام لے لیتے اور ظاہری طور پر
یزید کی نقلی بیعت کر لیتے، اس طرح آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جانیں بچ جاتی، مگر آپ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رخصت کی بجائے عصمت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں انہوں نے سکھا دیا کہ موت یا کسی دوسرے نقصان کے خوف سے حق کو چھوڑ کر باطل کی حمایت کرنا مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امام باطل کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی قولی عملی شہادت اور عظیم الشان قربانی کے ذریعے قیامت تک کے لوگوں پر راہ عظیم مثال قائم کر دی۔